بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افعال کا مطالعہ چل رہا تھا، ماضی اور مضارع ہم نے دیکھا۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن کریم سے، اور اس باب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو الفاظ ہوں گے اس آیت میں، ان کو بھی اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ ہوا ہم پڑھ چکے ہیں، ضمیر منفصل ہے یہ۔ اسی طرح سے الذی اسم موصول، ارسلہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو پیٹرن لگ رہا ہے یہ فعل کا پیٹرن لگ رہا ہے۔ ارسلہ افعلا، دیکھیں بالکل وہی ردم ہے، افعلا ارسلہ۔ تو باب افعال میں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ افعلا ہوتا ہے، تو اسی پیٹرن سے یہ ارسلہ، را سین و لام اس کا مادہ ہے۔ تو یہ فعل ہم نے پہچان لیا، اور اس کا باب بھی پہچانا گیا۔ باب اس لیے پہچانا گیا کہ اس کا جو پیٹرن ہے وہ فکس ہے، اور باب بھی فکس ہے۔ ثلاثی مجرد میں تو دو کی کمبینیشن سے، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع مل کے باب کا پتہ چلتا تھا، کیونکہ اس میں عین کلمے کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا، مضارع کی عین کلمے کی حرکت اور ماضی کی عین کلمے کی حرکت۔ لیکن یہاں یہ فکس ہے، ماضی بھی اس کا فکس ہے، مضارع بھی ایک خاص پیٹرن پہ ہے، اور اسی کے حساب سے پھر باب ہے۔ تو اس لیے اس میں آسان ہے پہچاننا باب کا۔ اگر صرف ماضی آپ کو پتہ ہو تو آپ باب پہچان لیں گے، اگر مضارع پتہ ہو تب بھی آپ باب پہچان لیں گے، جبکہ ثلاثی مجرد میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، رسولہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ رسول جو ہے اس کا یہ منصوب اس لیے ہے کہ اس کا یہ مفعول بھی ہے ارسلہ کا۔ بالہدی، یہ جار مجرور، یہ تمام چیزیں ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، اب اس کو اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر۔ وا حرف عطف، دین الحق کی، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اب یہ چونکہ عطف ہے ہدا سے، اور ہدا جو ہے با کی وجہ سے حالت جر میں ہے، تو یہ دین بھی حالت جر میں ہے، اور مضاف الیہ تو حالت جر میں ہوتا ہی ہے۔ لیظہرہ، اب یہاں دیکھیں یظہرہ، یفعلا، یظہرہ یفعلا، یعنی یفعلا کے پیٹرن پر ہے یہ، اور یفعلا جو ہے افعلا یفعلو، اور یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ لام کئی اس سے پہلے آ گیا ہے۔ تو اس سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ مضارع ہے اور باب افعال سے ہے، کیونکہ باب افعال میں علامت مضارع پہ جو کہ یہاں پہ یہ ہے پیش ہوتا ہے۔ تو لیظہرہ باب افعال، اور ہو اس کا مفعول بھی، علی الدین، یہ علی جو ہے جار اور یہ مجرور، کلہ یہ ظرف، اور ظرف جو ہے وہ مضاف کے طور پہ آتے ہیں، تو اس کے بعد ہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم پورا اسم ہم نے کافی حد تک پڑھا، اور اس کے بعد فعل کا بھی ایک بڑا حصہ پڑھ لیا۔ تو اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہر لفظ کی انالیسس کر کے ہمیں پتہ چل جائے کہ جملے کے اندر اس لفظ کی پوزیشن کیا ہے، یہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے، یہ اسم کے طور پہ ہے، جار مجرور ہے، کوئی فعل ہے، یا مفعول بھی ہے، فاعل ہے، کیا ہے۔ تو اس تجزیے سے پھر ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن هو الذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، و دین الحق کی اور حق دین کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟
لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو علی دین کلہ تمام دینوں پر. وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر. ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. لیکن الیوم ہم جانتے ہیں یہ ظرف ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں اکملت افعلت باب افعال سے 13واں صیغہ ہے متکلم کا. اکملت افعلت پیٹرن دیکھیں وہی ہے, ردم اس کی مل رہی ہے. اکملت افعلت یہاں بھی دیکھیں صرف ماضی سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ باب افعال ہے. لکم حرف جر اور اسم مجرور یعنی جار مجرور. دینکم اچھا یہ دینا جو ہے یہ مفعول بہ ہے اکملتو کا اور مضاف ہے, اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. دینا منصوب اس لیے ہے کہ یہ اس کا مفعول بہ ہے اکملتو کا. وا حرف عطف ہے. یہ ایک بات کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ. یہ دوسرا ہے یہ عطف ہے, اور اس کو استناف بھی کہہ سکتے ہیں. استناف کا مطلب ہے شروع ہوا ہے, یعنی یہ نیا جملہ شروع ہوا ہے. اتممت دیکھیں بالکل سیم پیٹرن ہے. افعلت اتممت افعلت افعلت باب افعال 13 نمبر صیغہ. اس سے باب کو پتہ چل گیا آپ کو. علیکم یہ علیکم جار مجرور. نعمتی اچھا نعمتی اچھا تا اصل میں یہ نعمتا تھا تو یہ یا سے ملانے کے لیے اس کو زیر دینا پڑا. اصل میں نعمت جو ہے وہ اصل میں منصوب ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یا متکلم جو ہے اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے, تو اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ اس پہ زیر آ جائے گا. یہ ہے منصوب مفعول بہ ہے اتممت کا, اور مضاف اور مضاف الیہ ہے اپنی نعمت. وا پھر یہ حرف عطف ہے. ردیتو ردیتو یہ بھی فعل ہے لیکن ثلاثی مجرد سے ہے. لکم لکم جار مجرور ہے. اسلامہ یہ اس کا مفعول بہ ہے اس ردیتو کا. اور دینن یہ ایک اور خاص ٹرم ہے جو آپ آگے پڑھیں گے, اور اس کو تمییز کہتے ہیں. تمییز یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین, اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت, اور پسند کیا تمہارے لیے دین. تیسری آیت دیکھتے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. دیکھیں واو جو ہے یہ استناف کا ہے, یعنی یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. انزل افعل بالکل یہ باب افعال کا پہلا صیغہ ہے. من السماء من السماء جار مجرور. کیا نازل کیا؟ معن یہ مفعول بہ ہے, اسی لیے یہ منصوب ہے. یہ انزلہ کا مفعول بہ ہے. فاخرج یہ فا عطف کا کہلاتا ہے. اخرج افعل وہی پیٹرن ہے, ماضی کا صیغہ ہے یہ باب افعال سے. اخرج بہ جار مجرور. من الثمرات یہ بھی جار مجرور. رزقن رزقن جو ہے یہ دیکھیں منصوب ہے, تو اخرج کا مفعول بہ ہے, اور لکم یہ جار مجرور ہے. تو اس طرح سے ہر لفظ کا ہم نے دیکھا کہ تجزیہ ہو گیا. تو انزل من السماء, اور اوپر سے
یہ سما کا ایک مطلب بادل ہوتا ہے اور اوپر بھی ہوتا ہے، تو اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. یہ با محاورہ ترجمہ ہے اس کا. اور مثال دیکھیں، یہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے اپنی نماز میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا یہ دو الفاظ سے مشتمل ہے، ایک ساتھ لکھ دیے گئے ہیں، انا اور نا. تو یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہم پڑھ چکے ہیں، اور نا جو ہے اس کا اسم ہے. انا انزلناہ افعلنا، یہ آخری صیغہ ہے متکلم کا جمع کا. افعلنا انزلنا، دیکھیں ایک ہی ردم ہے. اور یہ اس کا مفعول بھی ہے، فی لیلتی جار مجرور ہے، اور یہ مضاف بھی ہے لیلتی، اور القدری اس کا مضاف الیہ ہے. تو بلا شبہ ہم نے اتارا اس کو شب قدر میں، یعنی قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا جی، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. یہ واو استناف کا ہے، یعنی نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ من جو ہے یہ شرطیہ کہلاتا ہے، اسم شرطیہ. اور یضلل، اب یہ دیکھیں یفعل، یضلل یفعل کے وزن پہ ہے، یعنی یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے جو مجزوم ہو گیا ہے. اس من نے اس کو مجزوم کر دیا ہے. فلن، یہ فا جو ہے عطف کا کہلاتا ہے. لن یہ ہم پڑھ چکے ہیں نواسب مضارع میں سے ہے. یہ تجیدو تھا اصل، تو یہ تجیدہ ہو گیا، اس نے دیکھیں منصوب کر دیا. فلن تجیدہ یہ فعل مضارع ہے. فلن تجیدہ لہو ولین مرشدن، یہ ولین جو ہے منصوب ہے اور اس تجیدہ کا مفعول بھی ہے، اسی لیے حالت نصب میں ہے. اور یہ مرشدن جو ہے یہ اس کی صفت ہے، تو اس لیے یہ بھی منصوب ہے. اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا. ایک اور دیکھتے ہیں، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اچھا جی، ان حرف مشبہ بالفعل، اور ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اللہ یہاں پہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. یسمع یہ بالکل وہی پیٹرن ہے. یفعل، یسمع یفعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے باب افعال سے. من جو ہے اس میں موصول ہے، اور یشاء یہ فعل ہے اور مضارع کا فعل ہے اور مجرد سے ہے. واو حرف عطف ہے. ما جو ہے یہ نافیہ ہے، نفع والا. انتا یہ انتا، انتم، انتما یہ جو ہے ضمیر منفصل، ہوا ہما ہم اسی کیٹیگری میں سے. بے مسمعین یہ باب افعال سے ہے اور اسم الفاعل کہلاتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کا پیٹرن جو ہے مفعلن کے وزن پہ ہے، تو یہ با کی وجہ سے یہاں پہ کسرہ آ گیا ہے. مسمعین مفعلن بمسمعین. من یہ پھر اس میں موصول ہے اور فی القبور جار اور مجرور ہے. ترجمہ ہو جائے گا، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور نہیں ہیں آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.